کی سعادت ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے اس اعتبار سے ممتاز کرتی ہے کہ اس امت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک ایک چیز کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ زندہ رکھا، ذہنوں میں بھی، دلوں میں بھی اور حقیقت میں بھی۔ معزز سامعین اور علماء کرام، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس عقیدے کے معاملے میں ہماری اتنی حساسیت کیوں ہے؟ اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ عصر حاضر کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کو اس معاملے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت خود کیا چیز ہے، اس عقیدہ ختم نبوت پر ہم حساس کیوں ہیں، اور اس عقیدے نے ہمیں معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ہمیں کیا چیز دی ہے، اس عقیدہ رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کو آج پوری توجہ سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے ڈی جی خان میں خاص طور پہ، جو کہ اس وقت قادیانیت کے لیے ایک پریری اور نرسری بنا ہوا ہے، اور جہاں پر قادیانیت بڑے زور و شور سے اپنا کام کر رہی ہے، ان کو بھی اللہ، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہدایت کی راہیں کھول دیں گے اور ہمارے مسلمان بھی ان کے جال سے بچ سکیں گے۔ معزز سامعین، عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ اس عقیدے کی اسلام میں اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ بنیادی چیز پہ اپنا اور دیگر امتوں کا فرق سمجھیں۔ ہم میں اور بقیہ انسانوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم تک کا جو زمانہ ہے، یا حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، وہ ایک الگ زمانہ ہے، اس کے قوانین الگ ہیں، ضوابط الگ ہیں، ساری باتیں الگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب کا جو زمانہ ہے، اب زمانے میں جو بھی تبدیلیاں ہوں، جو ترمیم ہو، حتیٰ کہ یہ زمین، یہ آسمان رہے یا نہ رہے، لیکن اب جو زمانہ رہے گا، جو تربیت رہے گی، جو ترتیب رہے گی، وہ ایک الگ تعلیم ہے، الگ تربیت ہے، الگ نظام ہے۔ اس پہلے والے زمانے کو آپ عبوری زمانہ کہتے ہیں، امتوں کے تسلسل کا زمانہ کہتے ہیں، یا اجراء نبوت کا زمانہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا زمانہ، ہمارے نبی کا زمانہ، یہ اجراء نبوت کا زمانہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے آنے جانے کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے جو خطاب کرنے کا دور تھا، اللہ کی طرف سے جبرائیل آیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے، اللہ کے احکامات بندوں کو پہنچا کر گزشتہ احکامات کو ختم، تبدیل یا ترمیم کر دی جاتی تھی۔ اب وہ ساری باتیں، دور وہ سارا بیت چکا۔ اب روئے زمین پر اب نہ تو جبرائیل دوبارہ پیرایا وحی آئیں گے، نہ کوئی شرعی حکم تبدیل کیا جائے گا، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ پہلا زمانہ نبوتوں کے جاری ہونے کا زمانہ تھا، اور ہمارا زمانہ نبوتوں کے مکمل ہو جانے کا زمانہ ہے۔ پہلا زمانہ اجراء نبوت کا تھا، یہ زمانہ ختم نبوت کا ہے۔ ہم میں اور ان امتوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی امتوں میں، پہلے نظاموں میں اگر کوئی بات رہ جاتی تھی، اگر کوئی معاملہ کلوزنگ کے قابل ہوتا تھا لیکن کلوز نہیں کیا جاتا تھا، کسی بات کی تشریح کی ضرورت ہوتی تھی اور وقت کا نبی اس بات کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس لیے کہ آگے آنے والا نبی اس معاملے کو سنبھال لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، پہلے جو بنو اسرائیل تھے، پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان کی سیاست، ان کی قیادت، ان کی ذمہ داری ان کے نبیوں پر ہوا کرتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا تھا، دوسرا نبی آ کر امت کو، قوم کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی خدا کا پیغمبر نہیں آئے گا، خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول، پھر اس امت کو کون سنبھالے گا؟ پہلی امتوں کے سنبھالنے والے، پہلی امتوں کی نظامت، عمارت، سیاست، سب چیز کو کنٹرول کرنے والے تو انبیاء ہوا
ہوا کرتے تھے، آخر اس امت کو پھر کون سنبھالے گا؟ فرمایا فَسَيَقُولُ الْخُلَفَاءُ فَيَقْصُرُونَ، میرے خلفاء ہوں گے، ہر شعبے میں میرے خلیفہ ہوں گے، دین کے علم میں، حدیث میں، فقہ میں، قرآن میں، جہاد میں، خلافت میں، سیاست میں، ہر شعبے میں میرے خلفاء ہوں گے، اور ایک آدھ نہیں، فَيَقْصُرُونَ، وہ بہت زیادہ ہوں گے، ہر شعبے میں ہوں گے۔ اور اگلی حدیث کے الفاظ جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، صحابہ نے پھر سوال کیا، فَمَاذَا تَأْمُرُنَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی آ کر امت کی سیاست قیادت سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے خلفاء تو آتے رہیں گے، فرمایا فو بِبَیْعَتِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوَّلِ، جو میرے بعد سب سے پہلا ہو اس کی اتباع اور تابعداری کرنا، ثُمَّ الْأَوَّلِ، اور اس کے بعد جو امت میں اول رہ جائے۔ دوسرے ابو عمر ہیں، عمر ایسی ہستی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے دوسرے کا لفظ پسند نہیں فرمایا، فرمایا ثم الاول، جو اول کے جانے کے بعد امت میں اول درجے کا رہ جائے گا، پھر تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول امت کو بھیڑوں میں چھوڑ کر نہیں گئے، بتلا کر گئے کہ تمہاری قیادت سیادت تمہارے خلفاء کے ہاتھ میں رہے گی، چونکہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، جو احکام نبیوں کے تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، جو معاملات نبیوں کے بتلانے والے ہوتے ہیں، وہ کام ہمارے نبی کے ذریعے کروا دیے گئے، تاکہ بعد میں کوئی نبی تو آنا نہیں، بعد میں نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب امت کو کون سمجھائے گا؟ نسل انسانی کو سیدھی راہ پہ کون لے جائے گا؟ اگر کوئی غلطی رہ گئی، اس غلطی کو پھر کون سی عالمگیر شخصیت آئے گی جو اس غلطی کو ختم کرے اور وہ ختم ہو جائے؟ کون سا دین کا اصول ہے جو رہ جائے؟ بعد میں کون سی ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس بات کو بیان کرے اور سب مان لے؟ بعد میں امت میں محمد عربی کی طرح یا وقت کے نبی کی طرح جیسے وہ اتفاقی ہوتا ہے، اور کوئی ایسی اتفاقی شخصیت آنے والی نہیں تھی جو آ کر امت کی کسی غلطی کو دور کرتی تو وہ دور ہو جاتی، کسی سنت کو جاری کرتی تو وہ پوری امت میں جاری ہو جاتی۔ چونکہ آپ آخری تھے، اس لیے ایک معاملہ عرب میں چلتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ہوا تھا، حضرت نے اس کو طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ ان سے نکاح کیجئے۔ عرب معاشرے میں ایک دستور تھا، عرب معاشرے میں ایک قانون تھا کہ بہو کے ساتھ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اپنی حقیقی بہو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح کیجئے۔ سوال ہوا، عرب معاشرہ چیخ اٹھا، ان کی تہذیب پہ چوٹ پڑی، ان کی سوچ اور فکر کے خلاف ان کے 100 سالہ یا کئی 100 سالہ ان کا جو ایک قانون چلا رہا تھا، ان کا جو ایک معاشی نظام چلا رہا تھا، ان کا جو ایک معاشرتی قانون تھا کہ بہو کے ساتھ نکاح سسر کا نہیں ہوتا، بہو کے ساتھ سسر کی شادی نہیں ہوتی۔ منہ بولے بیٹے کو بھی وہ اپنا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ سب چیخ اٹھے، یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ اللہ نے فیصلہ اتار دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات ذہن میں رکھو، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو محمد عربی کا بیٹا ہو۔ تو یہ کیس صاف ہو گیا کہ وہ منہ بولا بیٹا بھی محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ جب وہ بیٹا نہیں ہے تو بہو سے نکاح ہو سکتا تھا۔ آگے فرما دیا گیا، جب منہ بولا محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کیا محمد کا نکاح کرنا ضروری تھا؟ محمد کے لیے لازم تھا کہ یہی اپنے اس منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرتے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ غلطی جو عرب معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اب یہ قانونی خطا جو عرب معاشرے میں رواج پا چکی ہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، اس کو توڑنا رسول کی ڈیوٹی ہے، اس غلطی کو ختم کرنا یہ رسول کا کام ہے۔ اس لیے محمد اللہ کے رسول ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، اس غلطی کو ختم کرنا بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا، ایک نیا سوال اٹھتا تھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، پھر انہی سے غلط کروانا کیوں ضروری تھا؟ کوئی اور رسول آ کر بھی تو اس رسم کو توڑ سکتا تھا، کوئی اور رسول آ کر بھی تو اس رسم کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اور کسی نے آنا نہیں، وخاتم النبیین، نبیوں میں تو جو آخری ہے، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے جو اس رسم کو توڑ دیتا۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول ہے، مردوں میں کسی کے باپ نہیں، جب باپ نہیں تو اب ان کی کوئی بہو نہیں، جب بہو نہیں تو نکاح ہو سکتا
سکتا ہے اور کسی اور کا توڑنا ضروری نہیں، چونکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ غلطی کو روکنا یہ رسول کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی سے کام نہ کروایا جاتا، بعد میں آنے والا کرتا، تو بعد میں کوئی آنے والا ہے نہیں، اگر ہوتا تو یہ کام اس پہ چھوڑ دیا جاتا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ رسولوں کے آخری ہے، اس غلطی کا توڑنا، اس غلطی کو روکنا بھی انہی کی ڈیوٹی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا یہ محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے آخری رسول ہے، ان کے باپ کے رسول نہیں۔ اس معاملے کو کلیئر کرنا ضروری تھا، اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی۔ پھر یہیں پہ نہیں، اگلی بات کو سمجھیے، عقیدہ ختم نبوت یہ اس امت کی اساس ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا فخر ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز کرتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں تمام نسل انسانی سے الگ جداگانہ شراحت مہیا کرتا ہے۔ باقی امتیں وہ اجرائے نبوت کی امتیں ہیں، باقی امتیں وہ اللہ کے ہم کلام اور اللہ کی گفتگو کے جاری رہنے کی امتیں ہیں، باقی امتیں وہ جبرائیل کے آ کر قوانین کو تبدیل کر دینے کی امتیں ہیں۔ یہ امت یہ اللہ کی آخری مخلوق ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ہمارے بعد اللہ کسی سے کلام نہیں کریں گے، ہمارے بعد جبرائیل آ کر کوئی قانون تبدیل نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان خاتمیت جو اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائی ہے، اس کی امت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے سر پہ اگر نبیوں کے آخری ہونے کا تاج ہے تو تمہارے سر پہ امتوں کے آخری امت ہونے کا تاج ہے۔ یہ تمہاری پہچان ہے، ختم نبوت میری اور آپ کی پہچان ہے۔ اس نے ہمیں شرف بخشا ہے اور ہمارے سروں کو اتنا بلند کر دیا ہے، ہماری شان اتنی بڑھا دی ہے اس شرف نے۔ اگر ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو گیا، اب اگر ہم اس نسبت کے ساتھ اپنے سینے کو دیکھیں، ہمیں زمین و آسمان کی وسعتیں اپنے سینے کے اس چوڑے پن سے کم نظر آتی ہے، کیونکہ ختم نبوت میں ہمارے سینے اتنے چوڑے کر دیے کہ زمین و آسمان تو کیا اللہ کی ساری مخلوقات بھی ہمارے سینے میں سمانا چاہے تو جگہ وافر ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت نے ہمارا سینہ شرف سے چوڑا کر دیا، ہمیں ختم نبوت آخری نبی کی امت ہونے نے ہمارے سر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ پہاڑوں کی بلندیاں بھی کیا بلندیاں ہوگی، یہ آسمانوں کی بلندیاں بھی کیا بلندیاں ہوگی، ہمیں عرش الہی بھی اپنے ختم نبوت کے شرف سے نیچے نظر آتا ہے کہ ہم محمد عربی کی آخری امت ہے، کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ جنت میں دخول میں سب سے پہلی امت ہے، ہم سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے میدان میں اللہ کی میزان کے سب سے پہلے سامنا کرنے والی امت محمد عربی کی امت ہے۔ یہ وہ شرط ہے جو ہمیں اللہ کی تمام مخلوقات میں ساتھ بلند کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ختم نبوت کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمارے نبی کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے نیچے گر جائے، سورج بے نور ہو جائے، چاند بے نور ہو جائے، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اب محمد کا نور بے نور نہیں ہوگا، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا سورج غروب نہیں ہوگا، یہ سورج جو ہمیں روشن کر رہا ہے یہ بے نور ہو جائے گا، یہ سمندر ابل کر اگر نکلنا چاہے جہاں مرضی نکل جائے، لیکن میرے محمد کی نبوت کے دور سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب زمین و آسمان جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ میرے محمد کی ختم نبوت کے اندر ہے۔ میری محمد کی ختم نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اب قیامت کی ہولناکیاں یہ پہاڑ تو روئی کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گی، یہ زمین کو وہ کھینچ کر برابر کر دے گی، اب نشیب و فراز مٹ جائیں گے، لیکن اس زمین پہ اگر نام رہے گا تو محمد کا، محمد کی ختم نبوت کا رہے گا۔ اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلی بات سنیے، قیامت آ کر کائنات کے ہر نظام کو تہو بالا کر دے گی، قیامت آ کر زندوں کو مردہ کر دے گی، کائنات سے زندگی کو ختم کر کے دوبارہ اللہ احکام الحاکمین کے دربار میں پیش ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر جا کر بھی کیا ہوگا؟ وہاں پہ دور بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، لیکن محمد کی ختم نبوت کا دور وہاں بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ مصنف احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گی اور جا کر کہیں گی یا آدم اقضی اشفع الی ربنا الی ربکا، اپنے رب کی طرف ہماری سفارش کرو لیقضی بیننا،
आदम क्या फरमाएंगे, ये मेरा काम नहीं है, इज़हाबू इला इब्राहीम, इब्राहीम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, वो इब्राहीम के पास जाएंगे। हजरत इब्राहीम भी कह देंगे मैं आज के दिन के लिए मैं नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है, इज़हाबू इला नूह, नूह की तरफ, वो नूह की तरफ भेजेंगे, वो इब्राहीम की तरफ, इब्राहीम मूसा की तरफ, हजरत मूसा हजरत ईसा की तरफ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आएंगे, किस्सा मुख्तसर तवील हदीस का मैं वो हिस्सा अपने सामने नकल करता हूँ। तवील हदीस में से हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला मुहम्मद, तुम ऐसा करो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। क्यों उनकी तरफ जाओ? सवाल ये पैदा होता है कि आप अल्लाह के नबी नहीं है, आपके ऊपर सर पे तो नबूवत का ताज नहीं है, फिर इन्हीं की तरफ आप सारे नबी क्यों भेज रहे हैं? अब आप समझो, हमारे मुआशरे में, हमारे निज़ाम में हमेशा उसकी तरफ रुजू किया जाता है, उसकी तरफ भेजा जाता है जो हाजिर ड्यूटी अफसर हो, जो हाजिर ड्यूटी अफसर हो। कभी किसी ने कहा अपनी ये फाइल लेकर फलां रिटायर्ड अफसर के पास चले जाओ, कभी किसी ने कहा जो हाजिर ड्यूटी हो केस उसकी अदालत में जाता है। फिर अब अगर मिसाल के तौर पर आपके जहाँ के जो इलाके के उस्मान बुज़दार साहब हैं, वज़ीर आला है पंजाब के, लेकिन अब अगर कोई मसला तो कुशबाशी की तरफ जाएगा, उस्मान बुज़दार की तरफ जाएगा, क्योंकि इस वक्त ड्यूटी इसकी है। अच्छे बुरे से गर्ज नहीं, आला अदना से गर्ज नहीं, जो हाजिर ड्यूटी है मामला उसकी तरफ निपटाया जाता है, और जो हाजिर ड्यूटी ना हो उसकी तरफ कोई नहीं जाता। दूसरी बात, जिसके पास बात लेकर जा रहे हो, जिसकी सिफारिश लेकर जा रहे हो, उसका कैरियर भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसका मामला क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म के पास आपकी सिफारिश लेकर जाए और वज़ीर आज़म जाकर आगे से कहे आप पर तो पहले नैब का केस चल रहा है, आपके ऊपर ये मसाइल है, वो मसाइल है, आप ये बात नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, उसकी अपनी एक अथॉरिटी, उसका मनसब बता रहा हो कि बंदा इस दर्जे का है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मतों को भेजेंगे तो भेजकर पहले नंबर पे क्या फरमाएंगे, यार ये माइक वाले से कहें ये गला पकड़ रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करें, ये आवाज गले को पकड़ रहा है माइक, ठीक, पता नहीं इसको क्या करें, इसको सादा करें या कुछ करें। तो मैं अर्ज से कह रहा था, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे तो साथ वजाहत करेंगे इज़हाबू इला मुहम्मद फइन्नहु क़द हज़र अल-यौम, आज के दिन के हाजिर ड्यूटी नबी मोहम्मद अरबी है, उनकी अदालत में जाओ, उनके पास जाओ, फइन्नहु खातमुन नबिय्यीन, उनका मनसब ये है, वो नबियों के सरदार, वो खातमुन नबिय्यीन है, उनके सर पे ताज खत्म नबूवत है, उनके पास जाओ, क़द गफ़रल्लाहु मिन ज़म्बिही मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, उनके अगले पिछले मामलात अल्लाह के यहाँ क्लियर है, वो हाथों में दस्तार सर पे तकहीर रखते हैं, वो सर पे दस्तार गुफरान रखते हैं, उनके मामलात अल्लाह के यहाँ क्लियर है, उनके किसी मामला अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है जिसके मामलात साफ है। हाजिर ड्यूटी नबी वो है, हाजिर ड्यूटी जिम्मेदार उनके पास है। फइन्नहु क़द हज़र अल-यौम, जो मोहम्मद के पास आज के दिन के नबी मोहम्मद है। इससे पता चला क़यामत आएगी लेकिन ड्यूटी मेरे नबी की चलेगी, ड्यूटी से बाहर नहीं निकलेगी। अगली बात को समझो, जब हमारे मुल्कों की कौमी तकरीबात होती है, कौमी तकरीबात में झंडा वो लहराता है जो हाजिर ड्यूटी हो, झंडा उसके हाथ में होता है, किसी रिटायर्ड वज़ीर आज़म के हाथ में झंडा नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अव्वलु मन तनशक़ु अनहुल अर्ज़, मैं पहला शख्स हूँ जिससे जमीन को खोला जाएगा, फउस्यहुन्ना तुफ़िरुना लिल जन्नह, मुझे जन्नत के लिबासों में से, जन्नत के जुब्बों में से मुझे जुब्बा पहना दिया जाएगा। सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल अर्श, मैं अल्लाह के अर्श की दाईं साइड पे खड़ा मैं होऊंगा। फला यंबग़ी अहद मिनल खलाइक़ि अन यक़ूमु ज़ालिकल मक़ाम ग़ैरी, मेरी जगह पे किसी और में दमख़म नहीं है कि मेरे मकाम में मेरे अलावा कोई खड़ा हो जाए। फरमाया लिवाउल हम्दी यौमइज़िन बियदी वला फ़ख्र, अल्लाह की अज़मत का झंडा भी उस दिन मेरे हाथ में होगा। इससे पता चला रोज़े क़यामत तक अगर कोई राज है तो मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूवत का राज है। सादे मोहतरम,